صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار حضرات، تلاوت کلام ربانی کے ذریعے سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. زیادہ تاخیر نہیں ہے، بس اس کے بعد میں ہم دعوت دیں گے جناب ہادی رضا صاحب اور ان کے ہم نوا کو کہ وہ تشریف لائیں اور سسخانی کے ذریعے سے مجلس کو منور فرمائیں. ان کے استقبال میں نعرہ صلوات. باواز بلند نعرہ صلوات. باب الحوائج کے حوالے سے پیش خدمت ہے.
سمر ہیں عباس حیدر کے دعاؤں کا سمر ہیں عباس معصوم لبوں کی وہ خبر ہے عباس بیٹا جسے اپنا کہیں ام الحسنین بیٹا جسے اپنا کہیں ام الحسنین لا ریب کے کیسا وہ پسر ہیں عباس لا ریب کے کیسا وہ پسر ہیں عباس حیدر کی دعاؤں کا باواز بلند نعرہ صلوات شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی زینب کی سی وہ صورت تھی سب اس ماہ لقا جس دم دیا گودی میں اسے لا کے چچا کی عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا رکھے تجھے لاڈلی اللہ سلامت رکھے تجھے لاڈلی اللہ سلامت دنیا میں رہیں سر پر تیرے شاہ سلامت شبیر کو خالق نے صلوات بھیجیے حضرت یوسف سے بھی بڑھ کر ہنسی تر ہو گئے
حضرت یوسف سے بھی بڑھ کر ہنسی تر ہو گئے ہر طرح اکبر جو تصویر پیغمبر ہو گئے حضرت یوسف سے بھی بڑھ کر ہنسی تر ہو گئے مل گیا شے کے قدموں پا جو خم خرے دلاور ہو گئے شے کے قدموں پر جو خم خرے دلاور ہو گئے مل گیا آب بقا جس کے سکندر ہو گئے حضرت یوسف سے بھی بڑھ کر ہنسی تر ہو گئے لشکری بولے کہ بھاگو آ گئے شیر خدا لشکری بولے کہ بھاگو آ گئے شیر حضرت عباس غازی زن میں حیدر ہو گئے صلوات بھیجے تر ہو گئے بارہ ٹپ کے مگر آنسو فقط آنسو رہے بارہ ٹپ کے مگر آنسو فقط آنسو رہے جب غم شبیر میں ٹپ کے تو گوہر ہو گئے حضرت یوسف سے بھی بڑھ کر ہنسی تر ہو گئے حضرت یوسف سے بھی فاتحہ اللہم صلی خزاں بہار میں یار کوئی نہال نہ ہو خزاں بہار میں یار کوئی نہانا شباب میں چمن عمر پائے مال نہ ہو مسیں لہو سے نہ بھیگے یہ سبز لال نہ ہو جدا ضعیف پدر سے جوان لال نہ ہو غضب ہے خاک میں سبت نبی کا باغ ملا غضب ہے خاک میں سبت نبی کا باغ ملا ارے پسر کو نیزے کا پھل اور پدر کو داغ ملا پسر کو نیزے کا پھل اور پدر کو داغ ملا بطول کہتی ہے فریاد یالی فریاد میری بہو ہوئی برباد یالی فریاد خدا کے واسطے دو داد یالی فریاد یہی داغ برے اولاد یالی فریاد یہی داغ برے اولاد یالی
دہائی یوسف آل ابا کو مارا ہے، دہائی یوسف آل ابا کو مارا، ارے جمع کو مارا، جمع کو مارا، ناقد خدا یہاں تو فضا یہ کرتی تھی درد کی تقریر، عصائے آہا پکڑ کر ادھر چلے جب اندھیرا سامنے آنکھوں کے اور حال تغیر، ہر ایک بار یہ کہتے تھے یا جناب امی، ہر ایک بار یہ کہتے یا جناب، کبھی اٹھے کبھی سلطان قین گرے، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، ارے لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے، قریب فوج جو سلطان بیرو برائے، پکارے ہنس کے اودو خیر ہے کدھر آئے، یہ کون مر گیا جو آپ ننگے سر، ارے پیادہ دھوپ میں تھامے ہوئے کمر آئے، پیادہ دھوپ میں یہ کون جان ہوا دور آنکھوں سے کہ چین دل سے گیا اور نور آنکھوں سے کہ چین سے گیا اور نور آنکھوں، کہا حسین نے رو کر تمہیں نہیں معلوم، ہمارے گھر میں ہے محشر تمہیں نہیں معلوم، مٹی شبیہ پیغمبر تمہیں نہیں معلوم، ارے چھٹا حسین سا اکبر تمہیں نہیں معلوم، چھوٹا حسین سا اکبر رلانے کو یہ امام امم سے پوچھتے ہو، رلانے کو یہ امام امم سے پوچھتے ہو، ارے چوری پھرا کے کلیجے پہ ہم سے ہم سے پوچھتے، یہ کہتے تھے کہ پکارا کوئی ترس کھا کر کہ ایک شہر میں وہ گھائل ہوا ہے زیر شجر، کہاں 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 اور دوڑے سبت پیغمبر، ارے دعائیں دے کے اسے پوچھنے لگے سرور، دعائیں دے کے اسے پوچھنے بلا نشان تو بتا کیا ثبوت ہوتا ہے، بھلا نشان تو بتا کیا ثبوت ہوتا ہے، ارے یہ شیر اور ہے یا شیر حق کا پوتا، یہ شیر اور ہے یا شیر حق کا پوتا، گئے جو زیر شجر اپنے گل کی بو پائی، مگر نزاش مفصل انہیں نظر آئی، وہ شوق دیکھنے کا اور ذوف بینائی، گلے میں گھٹ گیا دم روح تن میں گھبرائی، گلے میں گھٹ گیا دم روح تن میں کملا، جدھر سے آئے تھے پھر اس طرف کو جانے لگے، ارے پسینہ آنے لگا پاؤں تھر تھرا، پسینہ آنے لگا باہو تھر تھرانے لگے،
فدا ہوتے ہیں جنت کو جاتے ہیں بابا یہ دیکھیے وہ پیغمبر بلاتے ہیں بابا پر ہے نہ سر میرے دادا بھی آتے ہیں بابا ارے چچا حسن میرے تشریف لاتے ہیں بابا چچا حسن میرے تشریف لاتے ہیں بابا جبھی موت کا ہر دم پسینہ آتا جبھی موت کا ہر دم پسینہ ارے مگر کلیجے سے جی سن سنایا جاتا مگر کلیجے سے جی سن سنایا جاتا یہ کہتے کہتے ہوئے زر پھول سے آزاد آثار مرگ ہو گئے چہرے سے عاشق آنسو ڈھلائے رخ پہ ہوا سرد جسم زار آنکھیں پھرائی نام علی لے کے ایک بار آنکھیں پھرائی ہچکی جو آئی پھر نہ کہا کو زبان ہچکی جو آئی پھر نہ کہا کو زبان ارے بابا کو تکتے تکتے سدھارے جہان بابا کو تکتے تکتے سدھارے جہان سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے محترم سوز خان ہادی رضا صاحب اور ان کے حنوا اب ہمارے ایک شاعر موجود ہیں چونکہ بزرگ ہیں لہٰذا پہلے چاہا کہ میں یہ کچھ کلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھ دوں اس کے بعد میں ان کو انشاءاللہ دعوت دوں گا ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد مرثیے کے کچھ بند ہیں سماعت فرمائیں اے مومنو جب مجلس شبیر میں آنا پیاسی ہے سکینہ بچوں کا تمہیں واسطہ بھول نہ جانا پیاسی ہے سکینہ یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا پیاسی ہے سکینہ مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہے پیاسی ہے سکینہ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ
ہو شام کے زنداں کی طرف آپ کا جانا، پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، بے حال ہوئی قبر میں۔ حضرات، مولانا عاصم باقری صاحب کو حکم تھا، بہرحال میں ان کے سانحے میں نہیں حاضر ہو سکا مصروفیت کی بنا پہ، اور وقت ملا تو میں حاضر ہوا ہوں سرکار۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں لینا ہے، ایک مطلع ایک شعر سماعت فرما لیں، اور اگر آپ اجازت دیں گے تو کچھ اشعار خدمت میں پیش کروں گا۔ سرکار، میں ایک بات اور آپ کے گوش گزار کر دوں کہ میں ناظم کے حوالے سے سفر کرتا ہوں، اور میں نے اشعار بہت کم، میں 4 مصرے اپنے سنا دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ تو سچ ہے حکم سے اللہ کے آتی ہے موت، یہ تو سچ ہے حکم سے اللہ کے آتی ہے موت، یہ تو سچ ہے حکم سے اللہ کے آتی ہے موت، لیکن حکم فاطمہ سن کر پلٹ جاتی ہے موت۔ نئی مخاطب ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مطلب دیکھیے، اشعار سنیے تو انشاءاللہ کو سنا دوں گا۔ یہ تو سچ ہے حکم سے اللہ کے آتی ہے موت، لیکن حکم فاطمہ سن کر پلٹ جاتی ہے موت، الفت سبت نبی میں مر کے بھی مرتا نہیں، الفت سبت نبی میں مر کے بھی مرتا نہیں، ہوتی ہے جب قبر میں تلخین شرماتی ہے موت، ہوتی ہے جب قبر میں تلخین شرماتی ہے موت، ہوتی ہے جب قبر میں تلخین شرماتی ہے موت۔ ایک مطلع 2 شعر اور سن لیں کہ یہ تو سچ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ کہ ہتھکڑی اس لیے سجاد کو پنہائی ہے، ہتھکڑی اس لیے سجاد کو پنہائی ہے، فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے، فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے، آنکھ میں اشک ہے سینے پہ ہے ماتم کے نشان، آنکھ میں اشک ہے سینے پہ ہے ماتم کے نشان، کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے، کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے، کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے، غیر بستی میں جو سرور کا عزادار ملے، دیکھیں نفسیاتی شعر ہے، غیر بستی میں جو سرور کا عزادار ملے، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے سگا بھائی ہے، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے سگا بھائی ہے۔ حضرات، ایک بند سناتا ہوں، آپ انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو، زیادہ وقت نہیں، بس ایک بند سن لیں۔ بزبان ممدوح آپ نے بہت سے شعر سنے ہوں گے، بزبان جنت، جنت اپنا انٹروڈکشن کروا رہی ہے اپنی زبان سے۔ جنت کہتی ہے کہ میں ہوں جنت، میرے مالک ہیں حسن اور حسین۔ بھائی کہاں ہے عزیزو؟ میں ہوں جنت۔ بھائی اگر مصرے اچھے نہ لگے تو آپ نے بولیے، اگر اچھے لگے خدا کے لیے بولیے۔ میں 80 کلومیٹر کی سفر کر کے آپ یہ مجلس کرنے آیا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں ہوں جنت، میں ہوں جنت، میں ہوں جنت، میرے مالک ہیں حسن اور حسین، میں ہوں جنت، میری خلقت کا سبب ہیں حسنین، میں ہوں جنت، میری چاہت میں ہر ایک دل بے چین۔ ہائے ہائے، میں ہوں جنت، میرے مالک ہیں حسن اور حسین، میں ہوں جنت، میری خلقت کا سبب ہیں حسنین، میں ہوں جنت، میری چاہت میں ہر ایک دل بے چین، ہاں مگر دیکھ نہ پائیں گے مجھے عین اور غین۔ جنت کہہ رہی ہے کہ دیکھیے لکھنؤ، ہاں مگر دیکھ نہ پائیں گے، ہاں مگر دیکھ نہ پائیں گے مجھے عین اور غین، ہاں مگر دیکھ نہ پائیں گے مجھے عین اور غین۔ جنت کہہ رہی ہے کہ لاکھوں ذکر میرا دین کے غداروں میں، مجھ کو بانٹیں گے علی صرف عزاداروں میں، لاکھوں ذکر میرا
ذکر میرا دین کے غداروں میں، مجھ کو بانٹیں گے علی صرف عزاداروں میں، مجھ کو بانٹیں گے علی صرف عزاداروں میں، مجھ کو بانٹیں گے۔ اب چونکہ آپ بیدار ہیں ایک بند اور سن لیں، بزبان زلجنا اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، وہ بھی سن لیں، چونکہ ایک مرحوم کی مجلس ہے، بہرحال اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا، انشاءاللہ اظہار ہو جائے گا ان کی جانب سے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ زلجنا بزبان زلجنا کہتا ہے کہ مرتجز نام ہے، شبیر کا رہوار ہوں میں، مرتجز نام ہے، شبیر کا رہوار ہوں میں، نور اول کی قسم شامل انوار ہوں میں، خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں، میرے ہم جنس جو ہیں ان کا علمدار ہوں میں، بھائی میرے ہم جنس جو ہیں ان کا علمدار ہوں میں، جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی ہے مجھ کو آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے، مجھ کو آ کے فرشتوں نے سلامی دی ہے، وہ جو ہے شافع بطحا وہ ہے آقا میرا، زلجنا کہہ رہا ہے وہ جو ہے شافع بطحا وہ ہے آقا میرا، جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا، جس کی ٹھوکر میں ہے دنیا وہ ہے آقا میرا، جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا، جس کے سجدے میں ہے کعبہ وہ ہے آقا میرا، جو ہے عباس کا آقا وہ ہے آقا میرا، جو ہے عباس کا آقا وہ ہے آقا میرا، نور کو جس نے اٹھایا وہ ہماری میں ہوں، دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں، دوش احمد کے سواروں، نور کو جس نے اٹھایا وہ ہماری میں ہوں، دوش احمد کے سواروں کی سواری میں ہوں، در عمران نے بخشا ہے یہ فیضان مجھے، روز اول سے ہے توحید پہ ایمان مجھے، حد ممکن میں نہیں لا سکا امکان مجھے، جانور وہ ہے سمجھتا ہے جو حیوان مجھے، جانور بھائی کہاں ہے عزیزو، جانور وہ ہے سمجھتا ہے جو حیوان مجھے، جانور وہ ہے سمجھتا ہے جو حیوان مجھے، زلجنا کہتا ہے کہ آیتوں میں بخدا ذکر میرا آتا ہے، ہائے عزیزوں، آیتوں میں بخدا ذکر میرا آتا ہے، میرے ٹاپوں کی تو اللہ قسم کھاتا ہے، میرے ٹاپوں کی تو اللہ قسم کھاتا ہے، آیتوں میں بخدا ذکر میرا آتا ہے، میرے ٹاپوں کی تو اللہ قسم کھاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ حضرات مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں، بغیر کسی تمہید کے میں گزارش گزار ہوں جناب ذیشان صاحب کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مدح مولا میں بہترین انداز سے نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلب کچھ شہادت سماعت فرمائیں۔ رکھنا تھا جوہری کو خزانہ سمیٹ کے، رکھنا تھا جوہری کو خزانہ سمیٹ کے، ہر اشک لے گیا وہ ہمارا سمیٹ کے، ہر اشک لے گیا وہ ہمارا سمیٹ کے، صحرا میں اب فرات فقط ایک لکیر ہے، صحرا میں اب فرات فقط ایک لکیر ہے، مشکیزے میں وہ لے گیا دریا سمیٹ کے، مشکیزے میں وہ لے گیا دریا سمیٹ کے، عاشور کی اذان سحر میں ہے وہ کشش، عاشور کی اذان سحر میں ہے وہ کشش، خور چل پڑا ہے اپنا مصلی سمیٹ کے، خور چل پڑا ہے اپنا مصلی سمیٹ کے، رومال بھی ملا ہے معافی کے ساتھ ساتھ، رومال بھی ملا ہے معافی کے ساتھ ساتھ،
ہر لے گیا طلب سے زیادہ سمیٹ کے، ہر لے گیا طلب سے زیادہ سمیٹ کے، ہم نے عزائے شاہ میں مجلس کے نام پر، ہم نے عزائے شاہ میں مجلس کے نام پر جو خرچ کر دیا وہی رکھا سمیٹ کے، جو خرچ کر دیا وہی رکھا سمیٹ کے، دریا کو جب بھی دیکھا نظر آ گیا جری، دریا کو جب بھی دیکھا نظر آ گیا جری، پانی نے رکھ لیا ہے وہ چہرہ سمیٹ کے، پانی نے رکھ لیا ہے وہ چہرہ سمیٹ کے، عاشور کی یہ شب ہے چلو ہر سے پوچھ لیں، عاشور کی یہ شب ہے چلو ہر سے پوچھ لیں، کب تک رکھے گی رات اجالا سمیٹ کے، کب تک رہے گی رات اجالا سمیٹ کے۔ حضرات قبلہ تشریف لا چکے ہیں، بغیر کسی تمہید کے میں دعوت دوں گا جناب عشرت عباس زید پوری صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے نذران عقیدت کا اظہار کریں۔ ان کے استقبال میں بہترین نعرہ صلوات پڑھیں محمد والا۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ ابتدا میں اس فرش کے وسیلے سے 4 مصرعے حاضر کروں، سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ حاضر خدمت حضور کہ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، اور دنیا و آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، جینا علی سے سیکھ لو، مرنا حسین سے، جینا علی سے سیکھ لو، مرنا حسین سے، جینا علی سے سیکھ لو۔ بلندتر نعرہ صلوات استقبال فرمائیے۔ کربلا کے حوالے سے ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر خدمت میں جلدی پیش کروں، سماعت فرمائیں حضور تشریف فرمائیں۔ کہ دین خدا کی راہ دکھاتی ہے کربلا، دین خدا کی راہ دکھاتی ہے کربلا، ہو بدقسمتی بشر کی مٹاتی ہے کربلا۔ حسن مطلع حاضر خدمت حضور۔ کہ ہم کو نماز و روزہ سکھاتی ہے کربلا، ہم کو نماز و روزہ سکھاتی ہے کربلا، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے کربلا، ہم کو نماز و روزہ سکھاتی
بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے کربلا، بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے کربلا۔ اور شعر حاضر خدمت ہے کہ باطل کا جا بھی چھاتا اندھیرا جہان میں، باطل کا جا بھی چھاتا اندھیرا جہان میں، ارے بڑھ کر چراغ حق کو جلاتی ہے کربلا، بڑھ کر چراغ حق کو جلاتی ہے کربلا۔ تو ہرجون اور حبیب بھی ایک صف میں ہیں کھڑے، خاص طور سے حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں کہ ہرجون اور حبیب بھی ایک صف میں ہیں کھڑے، یوں فرق رنگ و نسل مٹاتی ہے کربلا، ہرجون اور حبیب بھی ایک صف میں ہیں کھڑے، یوں فرق رنگ و نسل مٹاتی ہے کربلا، یوں فرق رنگ و نسل مٹاتی ہے کربلا۔ اور یہ شعر آپ سب کی طرف سے حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں کہ خاک شفا کی شکل میں، تربت کی شکل میں، خاک شفا کی شکل میں، تربت کی شکل میں، ارے مومن کے ساتھ قبر میں جاتی بلا، خاک شفا کی شکل میں، تربت کی شکل میں، مومن کے ساتھ قبر میں جاتی ہے کربلا۔ اور یہ آخری شعر حاضر خدمت ہے کہ حر کو ملا ہے رتبہ علیہ السلام کا، حر کو ملا ہے رتبہ علیہ السلام کا، ذرے کو آفتاب بناتی ہے کربلا۔ اور یہاں سے مقطع کا شعر حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں کہ عمران چشم غم کا ہے کیا خوب معجزہ، عمران چشم غم کا ہے کیا خوب معجزہ، اشک عزا کو موتی بناتی ہے کربلا، اشک عزا کو موتی بناتی ہے کربلا، بندے کو اپنے رب سے ملاتی۔ جناب ارشاد عباس پوری صاحب کلام پیش کر رہے تھے، ہمارے پاس ابھی 2 شاعر ہیں، اگر قبلہ اجازت دیں، چونکہ ایک تو وہ ہیں کہ جنہیں بالخصوص تعزیت پیش کرنے کے لیے کلام کے ذریعے سے انہیں مخصوص کیا گیا ہے، اور ایک ہمارے قبلہ ہیں۔ اب میں آپ کی اجازت کے ساتھ میں دعوت دوں گا جناب اصغر امام صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مختصر سے وقت میں مومنین کو اپنے کلام کو سے کے ذریعے سے محظوظ کریں۔ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد والوں۔
ادھر زبان کھلے مدح پنجتن کے لیے، ادھر زبان کھلے مدح پنجتن کے لیے، ادھر نجات نے بوسے میرے دہن کے لیے، ادھر نجات نے بوسے میرے دہن کے لیے۔ دماغ بہر محمد ہے دل برائے علی، دماغ بہر محمد ہے دل برائے علی، حسین کے لیے آنکھیں جگر حسن کے لیے، حسین کے لیے آنکھیں جگر حسن کے لیے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید دانش علی مرحوم ابن سید محمد علی آپ پڑھ دیں۔ صلوات پڑھ محمد۔ تعزیتی کلام پیش کرنے سے پہلے ایک قطعہ صرف جو ہے چونکہ اہل بیت کا ذکر اس کے بعد جو ہے پھر جناب قاسم کے حوالے سے وحدانیت کا راز آیا اس طرح کیا، آیا اس طرح کیا، وحدانیت کا راز آیا اس طرح کیا، آیا اس طرح کیا، فکر بشر کو حق کا مقلد بنا دیا، مقلد بنا دیا۔ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بہت رکھا، فکر بشر کو حق کا مقلد بنا دیا، مقلد بنا دیا، اتنے سجود دورے، اتنے سجود دور اسیری میں بھی کیے، عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا، مسجد بنا دیا، عابد نے قید خانے کو مسجد بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور درود بھیجیں محمد۔ تعزیتی کلام پیش کر رہا ہوں مرحوم دانش علی صاحب کے لیے۔ کتاب غم ہے، کتاب غم ہے وا خوشیوں کا دیباچہ نہیں آیا، کتاب غم ہے وا خوشیوں کا دیباچہ نہیں آیا، بہت دیکھا بہت سوچا نہیں آیا، نہیں آیا، کتاب غم ہے وا خوشیوں کا دیباچہ نہیں آیا۔ اور یہ ششماہی مجلس ہے، ملوز خاطر رکھتے ہوئے شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہوئے
6 ماہ لیکن غم کا ہے بھی سفر جاری، سکون کا راہ میں اب تک کوئی خیمہ نہیں آیا، کتاب غم ہے وا خوشیوں کا دیباچہ نہیں آیا، کتاب غم ہے وا خوشیوں کا دیباچہ نہیں آیا۔ شعر ملاحظہ فرمائے گا یہاں سے، تیری فرقت سے دانش ضرب کاری لگ گئی دل پر، تیری فرقت سے دانش ضرب کاری لگ گئی دل پر، تبھی تو تیری مادر کو سکون تھوڑا نہیں آیا، کتاب غم ہے وا خوشیوں کا دیباچہ نہیں آیا۔ چھوٹے بھائی سن رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا، میں عاصم سے کہوں گا بس یہی یوں صبر کر لینا، میں عاصم سے کہوں گا بس یہی یوں صبر کر لینا، اور گیا جو چھوڑ کر دنیا وہ دوبارہ نہیں آیا، کتاب غم ہے خوشیوں کا وہ دیباچہ نہیں آیا، تجھے اے خواہر دانش ملی ہے تسلیت، لیکن تجھے اے خواہر دانش ملی ہے تسلیت، لیکن کوئی زینب کو دینے بھائی کا پرسا نہیں آیا، کتاب غم ہے وا خوشیوں کا دیباچہ نہیں آیا، رباب خستہ جاں کو آ گیا خش دیکھ کر ہائے، رباب خستہ جاں کو آ گیا خش دیکھ کر ہائے، کہ اصغر آیا خیمے میں مگر زندہ نہیں آیا، کتاب غم ہے خوشیوں کا۔ بس 3 اشعار اور رہ گئے، ملاحظہ فرمائیے، یہ جملہ کس طرح شبیر نے آ کر کہا ہوگا، یہ جملہ کس طرح شبیر نے آ کر کہا ہوگا، اے لیلا لوٹ کر رن سے تیرا بیٹا
نہیں آیا۔ پڑی تھی پپڑیاں بچوں کے ہونٹوں پر مگر ہائے، پڑی تھی پپڑیاں بچوں کے ہونٹوں پر مگر ہائے، سبھی پیاسے رہے عاشور کو سقا نہیں آیا۔ کتاب غم ہے و خوشیوں، آخری شعر دیکھیے گا، کھلے ہیں عطرت اطہار کے سر، ایک قیامت ہے، کھلے ہیں عطرت اطہار کے سر، ایک قیامت ہے، عزاداروں ابھی تو شام اور کوفہ نہیں آیا۔ کتاب غم، دعاؤں کے ساتھ مکتب بھی دیکھیے گا، اسی کی آل قائم رہی سے روز کی پیاسی، اسی کی آل قائم رہی سے روز کی پیاسی، ارے وہ جس کے در سے قاتل بھی کبھی پیاسا نہیں آیا۔ کتاب غم ہے وا خوشیوں کا دی بچا نہیں آیا، بہت دیکھا بہت سوچا نہیں آیا، نہیں آیا۔ جناب قائم رضا اعظمی صاحب قبلہ ایک ماں کے خدمت میں ان کے بیٹے کا اور ایک بھائی اور بہن کی خدمت میں ان کے بھائی کا پرسہ پیش کر رہے تھے۔ اب بغیر تمہید کے میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ رونق افروز منبر ہوں اور اپنے بہترین بیان کے ذریعے سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بہترین نعرہ صلوات پڑھیں محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني صلوات بھیجیے اور محمد حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حامد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم دانش علی ابن محمد علی صاحب مرحوم کی روح صلوات بھیجیے اور محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی یہ دل خراش مصیبت جس کو 6 مہینے کا عرصہ مکمل ہونے والا ہے یقیناً پسماندگان کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ آشنایان کے لیے اس مصیبت پر صبر کرنا نہایت مشکل ہے ایک ایسا انسان جو من جمیل جہاد اہل بیت اطہار اور امیر المومنین علیہ آلاف التحیت والثناء کی معرفت کا مرقع تھا اور معرفت کا نمونہ تھا وہ عین عالم شباب میں اس دنیا سے بیوہ ماں کو چھوڑ کر بہن کو چھوڑ کر بھائی کو چھوڑ کر چلا جائے تو یقیناً اس مصیبت پر صبر مشکل ہوتا ہے یعنی یہ ایسی مصیبت ہے کہ یہ اس مصیبت میں اللہ جلدی کسی کو مبتلا نہیں کرتا ہے یہ کچھ خاصان خدا ہیں جن کو اللہ ایسی مصیبت کے امتحان میں مبتلا کرتا ہے اب کس درجے پر وہ ماں فائز ہے خدا کی نگاہ میں اور کس درجے پر وہ بھائی اور بہن فائز ہے وہ تو اللہ جانے اور اللہ کا مزاج قدرت جانے لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی عظیم کارنامہ اس ماں نے انجام دیا ہے جس کی بنیاد پر خداوند عالم نے اتنی عظیم مصیبت سے دوچار کیا جو ذات دنیا سے گزری ہے وہ اسم با مسمہ تھی لیکن دنیا میں نام رکھے جاتے ہیں معصومین کی طرف سے تاکید ہے
یہ نام اچھے رکھو، خاص طور پر پکارے جانے والا نام، جس کو روزانہ پکارنا ہے جو نام، وہ نام اچھا رکھو، چونکہ پکارے جانے والے نام کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور وہی انسان کے عادات و اطوار اور کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ماں باپ نے جو اس فرزند کا نام رکھا تھا، وہ نام بھی اس ذات کے کردار میں اتر گیا۔ آپ دیکھیں، ولادت جس زمانے میں بھی ہوئی ہو، لیکن وفات کا زمانہ عرفان کا زمانہ ہے، معرفت کا زمانہ ہے، اور وہ ایام ازاں ہے۔ یعنی جو لوگ بھی عرفان کے راستے پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع اربعین کا موقع ہے، عاشوراء کا موقع ہے۔ اور یہ جوان جو دنیا سے گزرا، اس کی وفات اور عارضی زندگی کے اختتام کا زمانہ یہی عاشوراء سے اربعین تک کا زمانہ ہے، اور پھر شش ماہی کا جو دور آیا، وہ بھی رجب شہر الاسم، وہ مہینہ کہ جو معرفتوں کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جو ان لوگوں کے لیے بہترین مہینہ ہے جو معرفت کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مرحوم کا نام تو معرفت نہیں تھا، عارف نہیں تھا، پھر کون سا رابطہ ہے عرفان میں اور نام میں؟ تو رابطہ جو اس نام میں دانش علی میں ہے، دانش کا مطلب علم نہیں ہوتا ہے، دانستن کا مطلب علم ہوتا ہے، جاننا علم ہے دانستن۔ اور جب حصول علم ہو جاتا ہے تو اس کو دانش کہتے ہیں۔ یعنی دانش اس میں مصدر ہے دانستن کا، دانستن علم ہے، جاننا علم ہے، اور علم جب کردار میں اتر جائے تو اس کا نام معرفت ہے، اس کا نام دانش ہے۔ علم کائنات میں حاصل کرنے والے ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں ہیں، لا تعداد ہیں، لیکن علم حاصل کر کے اس کو اپنے کردار میں اتارنے والے بہت کم ہیں۔ جس کو فارسی میں دانش کہتے ہیں، اسی کو عربی میں معرفت کہتے ہیں۔ یعنی دانش اور معرفت میں یگانگت پائی جاتی ہے، صرف اور صرف زبان کا فرق ہے۔ تو دانش علی یعنی معرفت علی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو محمد علی ہوگا اس کی نسل سے معرفت علی ہی دنیا میں سامنے آئے گی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی اپنی جگہ پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اس دعا میں بھی جو روزانہ نماز کے آخر میں پڑھی جاتی ہے غیبت کے زمانے میں، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان۔ یہ تو اس میں بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ دعا صحیح نہیں ہے، یا محمد و یا علی و یا محمد کیسے؟ یعنی پہلے علی کو آپ نے کر دیا، بعد میں محمد کو کر دیا، ادھر محمد پہلے، ادھر علی پہلے، ادھر علی پہلے، بعد میں محمد۔ یہ اعتراض بعض لوگوں کو ہے۔ یہ اعتراض اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان حقیقت محمدیہ اور حقیقت علویہ کی معرفت نہیں رکھتا ہے،
کائنات عالم و آدم میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک حقیقت ہے، حقیقت محمدیہ عین حقیقت علویہ ہے، حقیقت علویہ عین حقیقت محمدیہ ہے۔ اب اس موضوع کو اس وقت چھیڑنے کا وقت نہیں ہے کہ کیسے ہے اور کیوں کر ہے، لیکن ایک آپ اس ذیل میں حدیث سن لیں کہ پیغمبر اکرم نے جب جناب فاطمہ بنت اسد کو دفن کیا ہے اور عمر صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کون خاتون تھی جس کے لیے آپ اتنا رو رہے ہیں، اور یہ کہ تو پیغمبر اکرم نے یہ جملہ کہا کہ اِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ كَانَتْ أُمِّيَ الَّتِي وَلَّدَتْنِي، جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا اے عمر یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو معلوم ہے کہ فاطمہ بنت اسد علی مرتضیٰ کی ماں ہیں، آمنہ بنت وہب پیغمبر اکرم کی ماں ہیں، لیکن پیغمبر اکرم نے سربستہ راز رہنے کے لیے یہ بتا دیا کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے کہ ماں کی عظمت کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے وجود میں وہ سرشت ہی نہیں پائی جاتی ہے کہ جو ماں کے تقدس کو پہچانوا سکے۔ اس سربستہ راز کو امیر المومنین نے تھوڑا سا کھولا اس وقت جب ظاہری خلافت میں امیر المومنین آئے، اور امیر المومنین وہاں جا کر بیٹھے جہاں پر رسول خدا بیٹھا کرتے تھے۔ دیکھیں جہاں جا کر رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ بہرحال رسول اللہ کا احترام سب کو رکھنا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کے بعد جو حضرات آئے تھے ان حضرات نے پیغمبر اکرم کے احترام کا خیال رکھا۔ پہلا زینہ پہلے حضرت نے چھوڑا، دوسرا زینہ دوسرے حضرت نے چھوڑا، تیسرا زینہ تیسرے حضرت نے چھوڑا۔ اب توقع یہ تھی کہ جب امیر المومنین آ رہے ہیں تو اب وہ کہاں بیٹھیں گے، تو امیر المومنین وہاں جا کر بیٹھے جہاں جا کر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے۔ اب کوئی 25 سال سے جو عادت بگڑ چکی ہے تو یہ دیکھ کر تو آدمی گھبرائے گا۔ ہم بھی بیٹھتے ہیں کبھی کبھی، یہ زینہ مثال کے طور پر چھوٹا ہے تو ہم لوگ بھی جا کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ایسے دیکھتے ہیں کہ مولانا یہاں بیٹھ گئے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ تو وہی ہوا۔ اچھا نیا کام جیسے ہم لوگ آئے قوم سے کوئی نئی بات پیش کر دیتے ہیں، لگتا ہے کہ نئی بات کون پیش کرے گا، تو آدمی جب سنے نہیں رہتا ہے کوئی بات تو سمجھتا ہے کہ نئی بات ہے، تو پہلی بار سنا ہے تو پھر اس میں عادت یہ ہوتی ہے کہ 2 آدمی یہاں پر بات کرنے لگتے ہیں، 2 آدمی وہاں پر بات کرنے لگتے ہیں، 4 آدمی وہاں پر ایسے بات ہوتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، امیر المومنین بیٹھے ہیں، بیعت ہو رہی ہے، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں، عالم لوگوں کو اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ وہی اعتراض جو میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ نے کسی کے احترام کا پاس و خیال نہیں رکھا۔ اب وہاں جا کے بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے۔ اب تک تاریخ سب بول رہے تھے، سب کے منہ میں زبان تھی، لیکن جیسے ہی امیر المومنین نے عنان سخن کو سنبھالا ویسے ہی ایک خاموشی ایسی طاری ہوئی کہ جیسے اب سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی۔ اب امیر المومنین نے جو عنان سخن سنبھالی تو آواز دی انا بنیت الاسلام، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی تھی، کہ بات پھر گڑبڑا گئی۔ وہاں انہی نے کہہ دیا کہ یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ اچھا ایسا نہیں کہ سب صحابہ مر گئے تھے، سب موجود تھے۔ یزید کے زمانے تک جب صحابہ زندہ تھے تو یہ تو ابھی امیر المومنین کا زمانہ ہے، تو یہ سارے صحابہ زندہ تھے، اور بچے بچے کو معلوم ہے 1444 ہجری میں بھی کہ بانی اسلام کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور یوم بانی اسلام منائی جاتا ہے ساری دنیا میں، فقط لکھنؤ میں مدح صحابہ منایا جاتا ہے۔
ورنہ سب جگہ تو یوم بانی اسلام منایا جاتا ہے. تو یوم بانی اسلام 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے. سب کی نگاہوں میں ہے, یہ 1444 ہجری میں بھی سب کو معلوم ہے کہ بانی اسلام کا نام پیغمبر اکرم ہے. لیکن منبر رسول پر مدینے میں صحابہ کرام کے سامنے علی مرتضیٰ دعویٰ کر رہے ہیں انا بنیت الاسلام, میں نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے. بھرے مجمع میں کسی کی صلاحیت نہیں تھی. تاریخ ورنہ لکھ دیتی کہ فلاں نے اعتراض کیا, فلاں نے اعتراض کیا. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کی دلیل یہ ہے کہ تاریخ نے نہیں لکھا. انا بنیت الاسلام, میں نے اسلام کی بنیاد رکھی. کسی ایک نے نہیں کہا یا علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, محمد مصطفیٰ نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے, پیغمبر اکرم بانی اسلام ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 36 ہجری تک ہر ایک کو یقین تھا حقیقت محمدیہ عین حقیقت علویہ ہے, حقیقت علویہ عین حقیقت محمدیہ ہے. محمد نے بنیاد رکھی یعنی علی نے بنیاد رکھی, علی نے بنیاد رکھی یعنی مصطفیٰ نے بنیاد رکھی. صلوات پر محمد. انا بنیت الاسلام, میں نے اسلام کی بنیاد رکھی. انا رفعت العالم, میں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے اور قیامت کر دی امیر المومنین نے. انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ فما هذه الاواد. یہ کیا بکتے ہیں, میں تو وہ ہوں جس نے مہر رسالت پر اپنے قدم رکھے ہیں. ان لکڑیوں کے ڈھیر کی کیا حقیقت ہے. صلوات اور محمد. تو محمد علی ہو چاہے علی یہ محمد ہو, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ حقیقت محمدیہ عین حقیقت علویہ ہے اور حقیقت علویہ عین حقیقت محمدیہ ہے. جو کائنات میں محمد علی ہوگا اس کی صلب سے آنے والا دانش علی بن کے سامنے آئے گا اور کائنات میں معرفت علی مرتضیٰ کو عام کرے گا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. معرفت علی مرتضیٰ, دانش علی مرتضیٰ کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ دیکھیں, نام مرکب ہے, نام بسیط نہیں ہے. دانش علی ہے. مرکب اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب بسیط سمجھ میں آئے. دو چیزیں مل کے کیا نتیجہ دیتی ہیں اس وقت سمجھ میں آئے جب الگ الگ پہلے سمجھ میں آئے. تو پہلے دانش اور معرفت کو سمجھنا ہوگا. جب تک کہ دانش اور معرفت سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک یہ ترکیب نہیں سمجھ میں آئے گی. معرفت کیا ہے, دانش کیا ہے, دانش کے تقاضے کیا ہیں, معرفت کے تقاضے کیا ہیں. اور جب یہ دانش علی سے متصل ہو جائے, جب یہ معرفت علی سے متصل ہو جائے تو پھر اس معرفت علی کے کیا تقاضے ہیں اور کیسے پہچاننے میں آئے کہ اس کے اندر دانش علی پائی جا رہی ہے اور اس کے اندر دانش علی نہیں پائی جا رہی ہے. تو سب سے اہم چیز ہے دانش, سب سے اہم چیز ہے معرفت. اور یہ پورا ماہ رجب اسی دانش و معرفت کی تربیت کا آغاز ہے. یہ پورا ماہ رجب جو ہے وہ دانش و معرفت کی تربیت کا آغاز ہے کہ انسان یہاں سے تربیت کا آغاز کرے. اسی لیے اس مہینے کو ماہ ولایت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بعد والے مہینے کو ماہ رسالت سے یاد کیا جاتا ہے. اور ماہ رمضان کو شہر اللہ سب جانتے ہیں.
یہ سلسلہ جو ہے ولایت سے رسالت کا، رسالت سے الوہیت کا، یہی وہ معرفت کا آغاز ہے کہ جب انسان ولایت سے رسالت تک پہنچے گا تو رسالت کا قد آدم چہرہ دکھائی دے گا، تب وہاں سے الوہیت تک پہنچے گا۔ اور اگر ولایت کے آئینے میں رسالت کو نہیں دیکھا گیا تو جتنے بونے آئینے میں انسان رسالت کو دیکھے گا اتنی ہی رسالت بونی دکھائی دے گی۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ آج کائنات کو جو مصطفیٰ بونے دکھائی دے رہے ہیں اور ہمیں بار بار توجیہ کرنی پڑ رہی ہے، اس کا سبب صرف یہی ہے کہ مصطفیٰ کو بالشتیوں کی آئینے میں دیکھا گیا ہے، علی کے قد آدم آئینے میں نہیں دیکھا گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ جو سلسلہ شروع ہوا غیبت کے زمانے میں، جو سب سے اہم چیز ہے وہ معرفت ہے۔ زرارہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے زرارہ، اگر غیبت کے زمانے کو درک کرو تو جب تک غیبت کا زمانہ رہے ہلاکت سے بچنا ہے، بلاؤں سے بچنا ہے، مصیبتوں سے بچنا ہے، تو اس دعا کو پڑھتے رہو۔ کون سی دعا کو پڑھتے رہو؟ اللہم عرفنی نفسک، خدایا تو اپنی معرفت سے خود آشنا کرا۔ یہ خود ایک بحث ہے کہ خدا کو کیسے پہچانا چاہے، یہ ایک بحث ہے، معرفت الہی میں یہ بحث ہے۔ عرفنی نفسک، خدایا تو اپنی معرفت سے بہرہ مند فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ عَارِفْ رَسُولَكَ، خدایا اگر تو نے خود اپنی معرفت حاصل نہیں کروائی تو ہم تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور خدایا اپنے رسول کی دانش سے ہمیں بہرہ مند فرما، اس لیے کہ اگر اپنے رسول کی معرفت ہمیں عطا نہیں کی تو ہم تیری حجت کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اللہم عرفنی حجتک، میرے اللہ اپنی حجت کی دانش سے بہرہ مند فرما کہ اگر اپنی حجت کی معرفت عطا نہیں کی تو اب یہاں کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی دستگیر نہیں ہے، اب کوئی عروۃ الوثقی نہیں ہے، اب گمراہی گمراہی ہے۔ اگر حجت کی معرفت و دانش نصیب نہیں ہوئی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے اپنے دین سے۔ پس پہلا مقام ہے ولایت کی معرفت، علی مرتضی کی معرفت، اور یہاں سے چلو گے تو رسالت کی معرفت، اور رسالت کے ذریعے سے پہنچو گے تو خدا کی معرفت۔ لیکن یہ یاد رکھنا، نہ خدا کے بغیر علی تک پہنچ سکتے ہو، نہ خدا کے بغیر رسول تک پہنچ سکتے ہو۔ یعنی رابطہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچو اور خدا کے ذریعے سے ان تک پہنچو۔ ساری دنیا کی جو مشکل ہے وہ یہی ہے۔ خدا کو پہچاننے کے مختلف طریقے ہیں اور مختلف لوگوں نے پہچانوایا ہے مختلف طریقوں سے خدا کو، اور خدا نے بھی پہچانوایا ہے سورج کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے، سب طریقے ہیں۔ معرفت کے مختلف طریقے، اثرات سے پہچاننا مؤثر کو، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ درجات ہیں معرفت کے۔ لیکن معرفت کا جو سب سے عظیم درجہ ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا، بس وہی پہنچ سکے جو شاہد خلوت معرفت ہیں۔ کوئی نہیں پہنچ سکا۔
جوش بہت آگے بڑھے. جوش کی معرفت سب کی ضمانت ہے. جوش بہت آگے بڑھے تو انہوں نے کہا ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر حضور نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. بہت ناز سے کہا. کج کلاہی کے ساتھ جو انداز تھا جوش کا, اسی انداز میں جوش نے اپنی معرفت پر ناز کیا کہ ہمیں معرفت کے لیے رسول خدا کی ضرورت نہیں, ہم اہل نظر ہیں. اہل نظر کو حضور نہ ہوتے تو پو پھٹتے وقت ہم جب سورج کو دیکھ لیتے تو ہم پہچان لیتے کہ کوئی ہے. لیکن جس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے وہ چاند تشت میں دیکھتا ہے. جس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے وہ چاند کو دریا میں دیکھتا ہے, سمندر میں دیکھتا ہے, تشت میں دیکھتا ہے. اور جس کی گردن سوراہی کی طرح ہوتی ہے وہ ایسے جھک کے نہیں دیکھتا ہے, وہ ایسے سر اٹھا کے چاند کو دیکھ لیتا ہے بغیر کسی تکلف کے. جس کی معرفت کی گردن شکستہ ہوتی ہے وہ کبھی سورج کے ذریعے سے پہچانتا ہے, وہ کبھی چاند کے ذریعے سے پہچانتا ہے, کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے سے پہچانتا ہے. لیکن آل محمد کی معرفت چونکہ سراہی کی طرح گردن تھی معرفت کی, اس لیے کبھی بھی چاند میں نہیں دیکھا, سورج میں نہیں دیکھا. بیکار رفتوں کا کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں جو تجھ کو پہچانوا سکے. تو ہی ہے جو اپنے آپ کو پہچانوا سکتا ہے. صلوات پر محمد. اور یہ سب اس سے حقیقت معرفت نے یہ آغاز کیا. معرفت کا یہ سلسلہ جوش کی اپنے حد کی معرفت ہے, لیکن یہ معرفت جو ہے یہ فقط یہی ملے گی. سب سے پہلے میر کاروان معرفت نے کہا یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. دعائے صبا, اے وہ ذات جو اپنی ذات پر خود رہنما ہے, کسی دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے اس کے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ ہاتھ پکڑ کے بتاتا ہے کہ دیکھو مجھے پہچانو. یہ یہاں کہا باپ نے, وہاں میدان عرفات میں کہا بیٹے نے. متا غبتا, تو کب پوشیدہ تھا کہ تجھے کوئی دکھائے؟ کائنات میں کس میں اتنا نور ہے کہ تیری طرف ٹارچ ڈال کے دکھائے کہ یہ ہے خدا؟ کائنات کے کس ٹارچ میں اور کائنات کے کس نور میں صلاحیت ہے کہ تیری طرف لائٹ جلا کے کہے کہ یہ ہے خدا؟ یہ تیرا نور ہے جو سارے کا ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. امیتین اللہ تراک, اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں یا اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہیں پاتی ہیں. بس معرفت کا ذریعہ صرف خدا ہے. اور پھر دعائے ابو حمزہ صومالی میں آگے پھر پوتے نے کہا بکا عرفتو کا وہ انتا دللتنی علیہ, میں نے تیرے ہی ذریعے سے تجھے پہچانا. لولا انتا ما ادر مان, اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم پہچان نہ پاتے کہ تو کون ہے. اور پھر چھٹے امام نے فرمایا عرفنی نفسک, خدایا کوئی نہیں ہے جو تیری معرفت دلا سکے, تو خود چاہے گا جس کے دل میں معرفت اتار دے گا. صلوات پر محمد. ایک بار آدھے بلند صلوات پر محمد. توحیدی معرفت وہ معرفت ہے جو ولایت تک پہنچاتی ہے, اور ولائی معرفت وہ ہے جو توحید تک پہنچاتی ہے. اور جا کر آپ پڑھیے زیارت آل یاسین, اس کے آغاز میں آپ یہی دیکھیے گا بینا اللہ, ہمارے ذریعے سے اللہ کی طرف, اور من اللہ الینا, یہ پورا سلسلہ ہے جو بنا سے من اللہ کی طرف چلتا ہے. ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانو. لولانا ما عرف اللہ
لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہو پاتی. یعنی ہمارا ہاتھ اگر تمہیں نصیب ہو جائے تو نہ سمجھاؤ کہ کسی نے بتایا ہے تو تم یہاں تک اللہ تک پہنچ گئے، بلکہ کوئی ہے جس کی نگاہ کرم تم پر ہوئی ہے تب تم در علی پر آئے ہو خدا تک پہنچنے کے لیے. صلوات بھیجیے بر محمد. بس معرفت علی، دانش علی جسے نصیب ہو جائے، اسی لیے تو معصوم نے کہا. ان باتوں کو سمجھیے. معصوم نے جو یہ فرمایا کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی گرمی یا خنکی محسوس کرو تو اپنی ماؤں کو دعائیں دینا کہ انہوں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سلسلہ ہے طہارتوں کا جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے علی تک پہنچا رہا ہے. علی کی معرفت تک پہنچنے کے لیے طہارت کے راستوں سے گزرنا پڑے گا، اور طہارتوں کے راستے سے کوئی نجاست بہ کر نہیں پہنچا سکتا ہے. کوئی خالق طہارت ہوگا جو ہاتھ پکڑ کے تطہیرہ تک تمہیں پہنچائے گا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. اس لیے اللہم عرفنی نفسک. جو کائنات میں انسان معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جس کو معرفت حاصل ہو جائے، جس کو دانش علی نصیب ہو جائے، اس کا سب سے پہلا تقاضا، موضوع یہ بہت طویل ہے لیکن بہرحال سمیٹ دینا ہے بات کو، ورنہ اسی معرفت کے بہت سارے گوشے ہیں. اس پوری ساری مشکل جو آج دنیا کی ہے، چاہے ہماری ہو چاہے غیروں کی ہو، جس کی بھی مشکل ہے وہ معرفت کی کمی کی مشکل ہے. اور معرفت کی کمی کی جو مشکل ہے وہ ایسی مشکل ہے کہ انسان سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ کہیں پہنچ نہیں پاتا ہے. اور اس کی مثال حمار طاحونہ جیسی ہو جاتی ہے. یہ حمار طاحونہ کیا ہے؟ وہ عابد جو معرفت نہیں رکھتا ہو، کا حمار طاحونہ. ترجمہ کمال نہیں ہوتا ہے، جس زبان میں جو محاورہ ہے اس کے مطابق ترجمہ کمال ہوتا ہے. جو پریشانیاں بڑھتی ہیں وہ اسی میں بڑھتی ہیں. ایک زبان میں اونٹ بہترین تشبیہ ہے، دوسری زبان میں اونٹ بہترین تشبیہ نہیں. آپ وہی لا کے اردو میں ڈال دیجئے گا معنی بگڑ جائے گا. حمار طاحونہ جسے آپ اردو میں کہتے ہیں کولہو کا بیل. کولہو کے بیل کسے کہتے ہیں؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے، اتنی اس میں بھی عقل پائی جاتی ہے بیل میں، کہ جب تک کہ اس کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھیے گا وہ دوڑے گا نہیں. اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھے کہ وہ سفر طے کر رہا ہے. ورنہ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ جہاں سے چلا ہے پھر وہیں آ رہا ہے جہاں سے دوڑ رہا ہے. کولو کے بیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ کولو کے بیل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو باندھا جاتا ہے کہ وہ دوڑے تو ادھر سے تیل نکلے، دوسروں کو فائدہ ہو اس کو کوئی فائدہ نہ ہو. یہ ہے کولو کا بیل. یعنی ایک ہی جگہ پر جو چکر لگاتا رہے. اس مصیبت کو کہتے ہیں تیہ، جسے قرآن مجید نے کہا یتیہون فی الارض. یہ سرگردہ رہیں گے. بنی اسرائیل کیا تھے؟ تیہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے تھے. جب معرفت نہیں ہوتی ہے تو انسان تیہ کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. تیہ کا عذاب کیا ہے؟ ہمارے طاحونہ ہے، کولو کا بیل ہے. دن بھر دوڑے گا، شام میں وہیں پر رہے گا جہاں پر تھا.
بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ عذاب تیہ نازل ہوا. جب جناب موسیٰ کے کہے پر وہ نہیں گئے، کہا جائیے جائیے اب اپنے بھائی کے ساتھ جائیے، ہم لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے، جب وہاں سے آپ فتح کر کے آئیے گا تو ہم لوگ چلیں گے. یہ جناب موسیٰ سے کہا ان لوگوں نے، کہا جاؤ نہ جاؤ، تم تیہ کے عذاب میں مبتلا ہوگے. کیا ہوگے؟ کیا کرتے تھے وہ؟ دن بھر دوڑتے تھے ارض مقدس پر جانے کے لیے، شام میں پھر وہیں پر ہوتے تھے جہاں سے شروع کیا تھا، جہاں سے شروع کیا وہیں، جہاں سے شروع کیا وہیں پہنچے. اسی تیہ کے زمانے میں جناب موسیٰ کی وفات ہوئی، اسی لیے آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں پر ان کی قبر ہے محققین کے علاوہ. تو تیہ کا عذاب ہمارے طاحونہ بناتا ہے، یعنی انسان کولو کا بیل بن جاتا ہے، چکر لگاتا ہے، دوڑتا ہے، پسینے ٹپکاتا ہے، زحمت اٹھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جس کا تس جیسا رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. وہ عبادت جو معرفت کے بغیر ہوتی ہے وہ ہمارے طاحونہ بناتی ہے. یعنی انسان عبادت کرتا ہے، انسان آگے دوڑتا ہے، انسان چکر لگاتا ہے، لیکن جتنا دوڑتا ہے اتنا مقصد سے دور رہتا ہے، اس لیے کہ معرفت نہیں ہے. اور اگر معرفت کے ساتھ 2 رکعت عبادت کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے تو 70,000 عبادت سے افضل ہو جاتی ہے. صلوات پر محمد. تو معرفت کے جب آپ دن بھر دوڑیے گا اور شام میں جب آپ پسینے سے شرابور ہیں تو آپ تو کہیے گا کہ ہم بہت دوڑے ہیں، آپ تو کہیے گا کہ ہم بہت دوڑے ہیں. پسینہ بتائے گا، چہرے کی سرخی بتائے گی، پیاس بتائے گی، سب کچھ بتائے گی، اور آپ ناز کریں گے کہ ہم بہت دوڑے ہیں. غرور معرفت کی کمی کی وجہ سے آتا ہے، تکبر معرفت کی کمی کی وجہ سے آتا ہے، حسد معرفت کی کمی کی وجہ سے. یہ کیوں کہا گیا کہ جس کے پاس حسد ہوگی وہاں علی نہیں آئیں گے؟ کیوں کہا گیا؟ یہ اسی لیے کہا گیا کہ یہ ہمارے طاحونہ ہے، یہ دوڑا ہے خالی. حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا چاہو گناہ کرو چونکہ وہ تو لکڑی کھائی جائے گی. ادھر پلٹ جاتے ہیں لوگ کہ علی کی محبت میں گناہ کرو اس لیے کہ محبت ہے نا تو آگ لکڑی کو، نہیں یہ نہیں ہے. اور ادھر کیا کہا؟ الحسد حب علی ایمان، الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. دونوں کو ملائیے. علی کی محبت ہے ایمان، حسد ایمان کو کھاتی ہے. علی کی محبت گناہوں کو کھاتی ہے. یعنی جس کے دل میں حسد ہے اس کے دل میں علی نہیں ہے، جس کے دل میں علی نہیں ہے اس کے دل میں معرفت نہیں ہے، جس کے دل میں معرفت نہیں ہے وہ تیہ کے عذاب میں مبتلا ہے. جتنی عبادت کرتا چلا جاتا ہے اتنا علی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. دانش علی کا سب سے اہم تقاضا ہے انکسار. جس کے دل میں علی کی محبت آ گئی، جس کے دل میں علی کی معرفت آ گئی، جس کے دل میں دانش علی اتر گئی، اس کے یہاں انکسار پایا جائے گا، اس کے یہاں تواضع پایا جائے گا، اس کے یہاں غرور کا شائبہ نہیں ہوگا. اب آپ سمجھے جو میں نے جملہ کہا تھا کہ مرنے والا اسم با مسمى تھا، اس کی ذات میں دانش علی
خون بن کر ایسے سرایت کر گئی تھی کہ خون کی جگہ پر اس کے رگو پے میں دانش دوڑ رہی تھی، معرفت دوڑ رہی تھی، غرور کا شائبہ نہیں تھا، تکبر کا شائبہ نہیں تھا، انانیت نہیں تھی، میں اس کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا، بلکہ وہ حسن مجتبی کی طریقے سے زائرین کی خدمت کو اپنا شرف سمجھتا تھا۔ صلوات بر محمد۔ کیسا جوان تھا۔ اب دیکھیں یہ زمانہ ہے زیارتوں کا زمانہ ہے، ماہ شاہ رجب آخری سے سب جا رہے ہیں، قوافل جا رہے ہیں، ہندوستان سے بھی جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ سب کو محفوظ رکھے اس مصیبت سے۔ زیارتوں پر جانا کمال نہیں ہے، زیارتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا کمال ہے، ورنہ زیارت عذاب تیہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ کتنے زیارت کرنے والوں کی زیارت عذاب تیہ میں تبدیل ہے کہ وہ جاتے ہیں چکر لگا کے آتے ہیں، بقول ایک شخص کی لطیفہ ہو گیا لیکن ہے حقیقت یہی۔ ہم 10 بار گئے، ہم 20 بار گئے، ہم 50 بار گئے۔ ایک سے کسی نے کہا کہ ہم 4-5 بار کربلا سے ہو کے آئے ہیں، تو وہ آدمی مسخرہ تھا لیکن کہہ دیا اس نے۔ جب اتنا سنا اس نے کہ 4-5 بار کا کہہ دیا گیا کہ نہیں بڑے تعجب کی بات ہے، اب 4-5 بار کربلا سے ہو کے چلے، امام حسین تو 1 بار گئے واپس نہیں آئے۔ تو یہ کمال نہیں ہے کہ ہم 10 بار کربلا گئے، کمال یہ ہے کہ پہلی بار گئے تو کیا کمی کی۔ اس لیے کہ دیکھیں ہم لوگ کی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ مانگتے ہیں دے دیجئے دے دیجئے، بھیا ہوں بتائیں گلاس ہے وہاں دیکھو، ہم لوگ کہتے ہیں دیکھیں اس میں اتنا پانی خالی ہے، ہم یہ ذیشان سے کہ بھیا ایسے پانی ڈالو تو کیا ٹھیک ہے ڈال دیں، اور یہ فرض کیجیے پورا بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم اس سے کہیں بھیا ایسے پانی ڈالو تو 1 بار تو سنے گا، 2 بار سنے گا، بیٹھا رہے گا وہیں پر، اس لیے کہ یہ عقل مند ہے نا، یہ سمجھ رہا ہے کہ بھرا ہوا ایسے پانی ڈالیں گے تو میری محنت بھی رہے گا، ہوگی پانی برباد ہوگا، اسراف بھی ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مولانا صاحب سفر بہت کیے، تھک گئے، پاگل ہو گئے، یہ سمجھے گا نا، اور یہ اگر ڈال دے تو خود پاگل کہلائے گا۔ یہ اگر ابھی پانی ابھی تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھرا ہو، یہ اس میں اگر ہم کہیں بھر دو بھیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس نے ڈالا تو اس کی عقل زائل، اور اگر اس نے نہیں ڈالا تو یہ عقل والا میں پاگل، ہے یا نہیں ایسا بتائیے، ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں، خدا ہمیں یہ دے دے، ماہ رجب ہے، دعا ہے بھائی، دعا کا مہینہ ہے، خدا دے دے، خدا دے دے، تو دے دے یہ خالی ہو تب تو دے بھیا، کچھ چیزیں اللہ سے کہو اللہ چھین لے، پہلے دعا کرو اللہ چھین لے تاکہ یہ ظرف خالی ہو، دعا کرو اللہ غیبت چھین لے، دعا کرو اللہ حسد چھین لے، دعا کرو اللہ غرور چھین لے، دعا کرو اللہ ماں باپ کی نافرمانی چھین لے، اللہ بزرگوں کی بے احترامی چھین لے، یہ سب چھینے گا تب تو جگہ خالی ہوگی۔ غرور پڑا ہوا ہے، حسد پڑا ہوا ہے، کینہ پڑا، اللہ جنت دے دے، اللہ علی دے دے، سب بے وقوف ہو سکتے ہیں، خالق عقل بےہودہ کام نہیں کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دانش علی، آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی ہم مثال دیں، ابھی ہم بھی انشاءاللہ جا رہے ہیں، پٹنہ کا قافلہ، اس نے مجھے رہنما کے عنوان سے کہا کہ آپ چلیے، ہم کہا بسم اللہ، تو ہم نے کہا ہم اس شرط پر جائیں گے کہ تم اپنے اشتہار میں لکھو کہ کربلا کے قیام کے دوران، کربلا 4 دن 5 دن جو کربلا میں رہنا ہے، اس میں کوئی بھی تاریخ و گوشت نہیں کھلایا جائے گا ہمارے قافلے میں۔ ارے کچھ لوگوں کے فون آ گئے، مولانا یہ کیسے لکھ دیا آپ نے؟
اب دیکھیں ہم جو جاتے ہیں زیارت پہ جا رہے ہیں ہاں کربلا میں. اب مولانا دیکھیے وہ پورے کربلا سے نجف سے کربلا کے راستے میں کتنا گوشت کھلایا جاتا ہے, اور کربلا میں ہی کتنا گوشت, ساری دلیلیں ہم کو بیان کر دی گئی. فون آ گیا مجھے, کہاں سے آپ نے لکھ دیا, کیسے لکھ دیا, یہ زیارت پہ جانے والے ہیں. ہم نے کہا ہم کہاں سے لکھ دیں گے. معصوم نے کہا لا تزورون خیر ان تزورون, تم زیارت پر نہ جاؤ, بہتر ہے اس سے کہ زیارت پر جاؤ. راوی کہتا ہے مولا آپ نے یہ کیا کہہ دیا, میری کمر توڑ دیا آپ نے. کسرہ زہری, مولا آپ نے میری کمر توڑ دی. آپ اتنی تعریف زیارت کی اور آپ کہہ رہے ہیں زیارت پر نہ جاؤ. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ایسی کتنی مثالیں ہیں. کہا میں کیا غلط کہہ رہا ہوں, تم میرے جد کی زیارت پر جاتے ہو تو دسترخوان بچھاتے ہو, حلوے کھاتے ہو, مرغے بریاں کھاتے ہو, گوشت کھاتے ہو, اور اپنے باپ کی قبر پر جاتے ہو تو محزون رہتے ہو, غمزدہ رہتے ہو. یہ کربلا ہے کربلا, یہاں فرشتے شعث و غبر رہتے ہیں, یہاں فرشتوں کے بال پریشان رہتے ہیں, غبار آلود رہتے ہیں. کربلا جاؤ تو کبھی دسترخوان نہ سجانا, کربلا جاؤ تو کبھی تمہارے دسترخوان پر گوشت دکھائی نہ دے. کربلا جاؤ تو دیکھو ستو کھاؤ, دیکھو دہی کھاؤ, دیکھو ایسی چیزیں کھاؤ جس سے پتا چلے کہ غم کے ماحول میں ہو, چاہے خوشی کی تاریخ میں ہی نہ جاؤ. صلوات بھیجیے محمد. یہ وہ معرفت کی کمی ہے. لیکن یہ جو دانش علی تھا اس میں وہ معرفت علی بسی ہوئی تھی کہ یہ اپنی ذات کے ذریعے سے وہ کرشمے دکھاتا تھا کہ زائرین کا دل ابا عبداللہ الحسین کی طرف منعطف ہوتا تھا, اور اس کے انکسار سے لوگ زیادہ آگاہ ہوتے تھے, اس لیے کہ وہ دانش علی تھا. دانش علی ہو اس میں جب یہ معرفت ہو تو جو عین شباب رسول ہو کہ جمع سال ہے, شب جمعہ ہے, شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. تو جناب زینب کبریٰ یہ کربلا کے باقی ماندہ افراد کو لے کر ام البنین کے پاس جاتی تھی. عید ام البنین کے گھر منائی جاتی تھی. ایک عید کے موقع پر جب رباب کو لیلا کو لینے گئیں, اگر موجود ہے واقعہ, لیلا کو لینے گئیں تو کیا دیکھا, لیلا بے ہوش پڑی ہوئی ہیں. اٹھایا, بی بی کیوں بے ہوش ہو گئی, چلو ام البنین کے گھر جانا ہے, ان کو عباس کا بھی پرسہ دینا ہے, عید بھی ام البنین کے گھر میں منانی ہے. ایک بار لیلا اٹھی کا بی بی صحیح کہہ رہی ہو, لیکن جیسے ہی صبح ہوئی میں نے دروازہ کھولا, مدینے کے جوان لڑکوں کو عید کا لباس پہنے ہوئے مسجد جاتے ہوئے دیکھا. مجھے میرا اکبر یاد آ گیا, مجھے میرا انو محمد یاد آ گیا. اگر یہ زندہ ہوتا تو اسی طریقے سے لباس عید پہنے. اب جب عید آئے گی ماں کو دانش یاد آئے گا. اگر بیٹا ہوتا جزاکم اللہ خیر الجزا. خاتمہ مجلس عزادارو, شب جمعہ ہے, شب زیارت امام حسین ہے, شب زیارت ابو الفضل عباس ہے. اس ماں کو میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ بی بی تم ام البنین کا کردار اپنا لو. ام البنین اس ماں کا نام ہے جو اپنے بیٹے کو بھول گئی. ام البنین اس ماں کا نام ہے جو اپنے لال کو بھول گئی, اور وہ بھی ایسے لال کو جو عباس تھا اسے بھول گئی. جب آیا ہے قافلہ بی بی
تم ام البنین کے کردار پر آ جاؤ، تمہیں سکون ملے گا۔ تمہارا بچہ ابو الفضل عباس کا غلام تھا، ام البنین نے ایک جملہ کہہ کے سب کو حسین کا غلام بنا دیا۔ بشیر جیسے ہی آیا، ننھے سے بچے نے دامن پکڑا، بشیر یہ علم تیرے ہاتھ میں کیسے ہے؟ کب جاؤ بیٹا اپنی دادی کو بلا کے لاؤ۔ لباس زیادہ پہن کے ام البنین آئیں، بشیر اخبرنی عن الحسین، اے بشیر بتا حسین کی کیا خبر ہے؟ اے ام البنین تمہارا جعفر مارا گیا، اخبرنی عن الحسین، حسین کے بارے میں بتا۔ اے ام البنین تمہارا عثمان مارا گیا، یہ نام عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا تھا ازدلی نے، تاکید کی امیر المومنین نے، اخبرنی عن الحسین، حسین کے بارے میں بتا۔ ام البنین تمہارا عبداللہ مارا گیا، اخبرنی عن الحسین۔ ایک بار بشیر درد بھرے انداز میں کہتا ہے، اے ام البنین تمہارا عباس بھی مارا گیا۔ بس جیسے ہی یہ سنا عباس ہی مارا گیا، ایک جملہ کا، یا بشیر لقد قطعت انیات قلبی، اے بشیر تو نے میرے دل کی رگوں کو پارا پارا کر دیا۔ اولادی ومن تحت هذا الخضراء بفدائے ابی عبداللہ الحسین، اے بشیر میری اولاد کیا اس نیلے آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ حسین پر قربان ہو جائے، وہ فرزند زہرا پر قربان ہو جائے۔ بتا نبی کے نواسے کی کیا خبر ہے؟ کہے بی بی حسین، ارے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ جیسے ہی یہ سنا واہ حسین نہ کہہ کہ ام البنین منہ کے بل گری۔ بس آزادارو، یہ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے۔ ماں کربلا کیسے ماں کا رابطہ ہے بیٹے سے جاننا چاہتے ہو؟ میں دعا کر لو مجلس ختم ہو جائے۔ جب ان آنکھیں سے آنسو برسنے لگے تو امام زمانہ نگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میری پھوپھی کی بے مقنا و چادری کا تذکرہ ہو تو اس وقت میرے ظہور کی دعا کرنا، اے اللہ زینب کی امیدوں کا واسطہ، اے میرے اللہ زینب کے جواں سال علی اکبر کا واسطہ، اے میرے اللہ سارے خاندان کی امید ابو الفضل عباس کا واسطہ، بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، اس مجلس ادا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ماں کو اجر جزیل عطا فرما، بہن کو صبر جزیل عطا فرما، بھائی کو سارے گھرانے کو سمیٹ کے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ مجلس ختم عزادارو، ماں کا بیٹے سے رابطہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہر شب جمعہ ماں بیٹے کے پاس آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو ہزار انبیاء کے ساتھ، ہزار اصفیاء کے ساتھ، جب آتی ہے تو طاقت نہیں رہتی ہے، اپنی طاقت اکٹھا کر کے کہتی ہے والدی میرے لال حسین، میرے لال حسین۔ اور اس ماں پر کیسا درد ہے اس ماں بیٹے کے لیے؟ علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر۔ ملا عباس چاوش کا واقعہ معروف ہے، کربلا پہنچے، نوحہ نکلا، علی اکبر کا نوحہ پڑھا، علی اکبر کا نوحہ پڑھا، بہت گریہ ہوا، بہت گریہ ہوا۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ میں سونے چلا گیا قافلہ سرا میں، وہاں شب کے سناٹے میں کوئی آیا، کہا ملا عباس مبارک ہو، حسین تمہاری زیارت کو آ رہے ہیں۔ کہا ہم خود جائیں گے؟ کہا نہیں، مولا نے کہا ہے ہم اپنے مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ لو ابھی بات ہو ہی رہی تھی، قافلے والوں کو ملا عباس نے جگایا، ایک نور چمکا جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ کہا اے ملا عباس میں 3 باتوں کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہا مولا فرمائیے۔ کہا سب سے پہلی بات کسی چیز کو حسین کی راہ میں کم نہ سمجھنا۔ کا سب سے پہلی بات یہ کہ جانا زیارت کے لیے تو ہمارے چاہنے والوں کو بتا دینا، جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم خود اس کی زیارت کو آتے ہیں۔
اور اے ملا عباس، اے ملا عباس، اے ملا عباس، تمہارے شہر مازندران میں جو تمہارے محلے میں مجلس ہر شب جمعہ کو ہوتی ہے، ارے لیلا کبھی اس ستون سے، کبھی اس ستون سے، اے فضا کیا کرو، ارے جانا تو چاہتی ہوں لیکن لیلا کی آنکھوں سے سجائی نہیں دیتا میرا اکبر۔ مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی بزم ماتم سجائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی، رن کو اکبر چلے تو ماں نے کہا، رن کو اکبر چلے تو ماں نے کہا، رن کو اکبر چلے تو ماں نے کہا، عمر بھر کی کمائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، خون میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر، خون میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر، خون میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر، جیسے چادر اڑھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، کس کو گھیرے ہوئے ہیں اہل حرم، کس کو گھیرے ہوئے ہیں اہل حرم، کس کو گھیرے ہوئے ہیں اہل حرم، کس کی منت بڑھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، ایک ردا دے دو شاہ کو کبرا، ایک ردا دے دو شاہ کو کبرا، ایک ردا دے دو شاہ کو کبرا، لاش قاسم اٹھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند
گردن پہ کھا لو اے اصغر، تیر گردن پہ کھا لو اے اصغر، تیر گردن پہ کھا لو اے اصغر، پیاس یوں بھی بجھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، یاد آتی ہے ایک ننھی لہر، یاد آتی ہے ایک ننھی لہر، یاد آتی ہے ایک ننھی لہر، جب بھی شمع جلائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، یا حسین 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 یا حسین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا سید نساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد الحسن المجتبی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی الائمة الطاہرین من ذریتک وبنیک، السلام علیک وعلی المستشہدین معک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمت الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض الدوس، مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔